السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ بہت اہم ہونے والی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ایک عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت ہی اہم سوال پوچھا، کیا ڈی این اے ٹیسٹ کو ریپ کیس کے اندر بطور گواہی شہادت کی عدالت کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑا زبردست جواب دیا اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو کھولا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، مذہب اسلام میں ایک عورت ذات کی جو اہمیت ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ ایک عورت کے جتنے بھی روپ ہیں ان تمام کے اندر عورت کو جو مقام مذہب اسلام نے دیا ہے اس کی نظیر و مثال پوری دنیا کے مذہب میں مل کر پیش نہیں کر سکتے۔ عورت بیوی ہو تو اسلام نے اسے سکون کا باعث قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ تمہاری بیویاں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور عورت اگر بیٹی ہو تو اسلام نے بیٹی کو باعث رحمت قرار دیتے ہوئے اس بات کی خبر دی کہ جو شخص بھی بیٹی کی اچھی طرح سے پرورش کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عورت اگر ماں ہو تو اسلام اس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم انہیں اف تک نہ کہنا، مگر اس کے باوجود بھی عورت کو استحصال کا سامنا ہوتا ہے۔ عورت کو بس ہوس کو پورا کرنے والا ایک آلہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خواتین کی عزت محفوظ نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے لے کر بڑی عمر کی عورتوں کو بھی جنسی اور نفسانی خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر انصاف کے لیے عورتوں کو عدالتوں کے سالوں تک چکر کاٹنا پڑتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل گواہوں کی تلاشی میں پیش آتی ہے، جہاں عورت کا بجائے ساتھ دینے کے تانا زنی کی جاتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا سوال لے کر ایک عورت بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر میں آئی۔ اس نے لیکچر سنا اور پھر سوال و جواب کے سیشن میں اپنا مدعا بیان کیا۔ اس عورت نے بڑا مختصر اور ٹو دی پوائنٹ سوال کیا کہ کیا ڈی این اے ٹیسٹ کو ریپ کے کیسز میں شہادت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اگر اس کے 4 گواہ نہ ہوں؟ آپ اس خاتون کے سوال سنیے، پھر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا مذہبی حوالہ جات سے بھرپور جواب بھی سناتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Can we consider DNA test in cases of adultery or fornication instead of 4 witnesses? ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ زناکاری حرام ہے، اس کی کسی صورت اجازت نہیں۔ اگر آپ اس کے مرتکب شخص کو سزا دلانا چاہتے ہیں تو 4 گواہ لازم ہیں۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا نطفہ عورت میں موجود ہے، مگر اس کے اور بھی بہت سے پہلو نکل جاتے ہیں، اور سب سے بڑا یہ کہ واقعی زنا بالجبر ہوا ہے یا نہیں۔ ڈی این اے ٹیسٹ ایک اضافی ثبوت ہو سکتا ہے، اس کو ریپ کیسز میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اسلام میں زناکاری کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ مگر اگر آپ 4 گواہ نہ پا سکیں تو ڈی این اے ٹیسٹ کو ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، مگر یہ زنا بالجبر کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، کیونکہ آج کل دنیا کے کئی ممالک میں زنا بالرضا کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کی کھلے عام اجازت دی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عصمت دری کے واقعات میں 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ 4 گواہوں کی ضرورت صرف تب ہے جب کوئی کسی پر الزام عائد کرتا ہے کہ عصمت دری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر زناکاری کا الزام عائد کرتا ہے تو اس کو 4 گواہ لانے چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے لگانے چاہیے۔ اس لیے 4 گواہوں کی یہ شرط صرف زنا کی صورت میں ہے۔ اگر کوئی یہ الزام لگائے کہ اس عورت یا اس مرد نے زنا کیا ہے تو اپنے الزام کو ثابت کرے، لیکن یہ شرط عصمت دری میں نہیں ہے۔ عصمت دری زنا سے بالکل مختلف ہے۔ زنا 2 فریقین میں باہمی رضامندی سے کیا جاتا ہے، جبکہ عصمت دری میں ایک دوسرے پر زبردستی کرتا یا کرتی ہے، اور زیادہ تر اس کے شکار عورت ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کی بھی یہی سزا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں، یہ کہ انہیں قتل کیا جائے یا وہ سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ زمین میں فساد میں عصمت دری بھی شامل ہے، جو دہشت گردی کی ایک شکل ہے۔ کسی بھی عورت کو اسلحے کے زور پر عصمت دری کا نشانہ بنایا جائے، جہاں تک سزا کا تعلق ہے تو یہ سزائے موت ہے۔ اس کو اسلام میں حرابہ کے معنوں میں لیا جاتا ہے، اور حرابہ کے معنی ہے چھین لینا یا سلب کر لینا، اور اس معاملے پر 2 گواہ ہی کافی ہیں، لیکن فطری طور پر حالات اور گواہوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے اور تمام شواہد کو کھلے ذہن کے ساتھ پرکھا جاتا ہے۔ اگر جج کو لگتا ہے کہ فلاں متاثرہ شخص یا عورت 100% سچا یا سچی ہے تو عصمت دری کرنے والے کو پھانسی کی سزا ملتی ہے، اور اگر 100% یقین نہ ہو تو پھر دوسری سزائیں ملتی ہیں، جیسے کوڑے مارنا۔ DNA testing can be used for rape cases. According to Islamic Sharia, a person who is a rapist should be put to death, according to a Sahih Hadith. But
If you don't find 4 witnesses in case of rape, in this case solitary witness is sufficient, it can further be substantiated by DNA testing also for rape, but not for fornication. For fornication, it can be an additional proof, but by itself, DNA testing only cannot be sufficient for fornication. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि शरीयत के मुताबिक जज अगर ये समझे कि फला मुजरिम को निशान इबरत बनाना चाहिए तो वे इस शख्स को फांसी पर लटका कर लोगों के देखने के लिए भी छोड़ सकता है, ताकि लोग उसको देखें और इबरत लें कि ऐसा करने का अंजाम इतना भयानक भी हो सकता है। इससे हर किसी के दिल में डर बैठेगा और लोग अस्मत दरी या जना से बचने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जज अगर चाहे कि हाथ पांव काटने की सजा भी सुना सकता है। जहां तक इमाम मालिक और इमाम शाफी का ताल्लुक है, वो कहते हैं कि ज्यादती करने वाले को सजा के अलावा हरजाना अदा करने का भी कहा जाना चाहिए, जो माली मुआवजे की सूरत में हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक मुआवजा जरूरी नहीं मगर सजाए मौत देनी चाहिए। ये मुख्तलिफ राय हैं, मगर हर सूरत में अस्मत दरी के 4 गवाहों की जरूरत नहीं, दीगर शवाहिद भी काफी समझे जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अस्मत दरी का एक वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पेश आया था। हदीस में है कि एक औरत जब नमाज के लिए मस्जिद जा रही थी तो अंधेरे में कोई आया और उसको उठाकर चला गया। उसने चीखा और जिस शख्स ने अस्मत दरी की थी वो भाग गया। कोई दूसरा शख्स चीख सुनकर आया और उस औरत ने बताया कि मुजरिम इस तरफ गया है। वो शख्स औरत के बताए हुए रास्ते पर भागा ताकि उस शख्स को पकड़ सके। फिर वो औरत दूसरे लोगों के पास गई और उनको बताया कि किसी ने इसकी अस्मत दरी की है, और फिर लोग इकट्ठे हो गए। वो भी पीछे भागे और मुजरिम को पकड़ लिया। औरत ने तस्दीक की कि वाकई यही शख्स है जिसने ये जुर्म किया है। उस शख्स से पूछताछ शुरू हुई और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा देने वाले थे, सामने आया और कहा कि मैं हूँ वो शख्स जिसमें अस्मत दरी की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शख्स को छोड़ दिया और उस औरत को कहा कि जाओ, तुम्हें अल्लाह ने माफ किया। ये इसलिए कहा गया क्योंकि अंधेरे की वजह से वो औरत उस शख्स का चेहरा देख नहीं पाई थी, तो उसकी गवाही भी मोतबर ठहराई गई क्योंकि वो एक विक्टिम थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने असल में ज्यादती की है उसे संसार कर देना चाहिए। अब यहाँ हमें मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत से 4 गवाह तलब नहीं किए थे। इसका मतलब है कि हालात के मुताबिक शवाहिद काफी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि क्रिमिनल एक्ट के मुताबिक जोर जबरदस्ती से किसी को रेप का निशाना बनाना जना बिल जबर के जुमरे में आएगा। इस सूरत में डीएनए टेस्ट सबूत के तौर पर पेश हो सकता है, लेकिन अगर मर्द और औरत जना पर राजी हों और तीसरा बंदा उनको देख कर कहे कि उन्होंने एक दूसरे के साथ जना किया, डीएनए टेस्ट में भी साबित हो जाए कि उन्होंने जना किया, मगर उसको जना बिल जबर कहेंगे या जना बिल रजा, दोनों पार्टियां इससे मुकर सकती हैं। मगर इस सूरत में बार सबूत उस शख्स पर है जिसने ये इल्जाम आयद किया है। If they are involved in adultery, and suppose someone lays an allegation that X and Y are doing adultery, let's do the DNA testing. Why should they agree? So to let a DNA test be done, you again require 4 witnesses, because it's laying an allegation against the modesty. The moment I'm doing a DNA test, that means I'm doubting that person's modesty. So to lay an allegation, Quran says 4 witnesses. So if you doubt Mr. X and Miss Y are involved in adultery or fornication, so first you require 4 witnesses. डॉक्टर जाकिर नाइक ने हाजरीन को बताया कि अगर औरत कहे कि जना बिल जबर हुआ है तो डीएनए टेस्ट हतमी सबूत तस्लीम किया जा सकता है, मगर कोई शख्स इल्जाम आयद करे तो उसको डीएनए सबूत पेश करने की इजाजत देने से मुतालिक उस मुल्क का कानून देखना पड़ेगा कि वो क्या कहता है। गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।